السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے کرم، اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارا جو پچھلا بیان تھا اس کا تعلق بھی اسی موضوع کے ساتھ تھا، جو رمضان کی فرضیت والے رکوع دوسرے پارے سورہ بقرہ میں ہمارے رب نے شروع فرمائے ہیں۔ اسی کے ساتھ چند مضامین ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مضمون رمضان کی فرضیت کا ہے جو آپ حضرات نے سنا، اس کے فضائل آپ حضرات نے سنے، اور اس کی غرض کہ بھئی رمضان کے روزے فرض ہیں اور اللہ کا حکم ہے، اور اس فرض کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو اللہ کا حکم پورا ہوگا، اور ایک ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں روحانی اعتبار سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہماری طبیعتوں کو گناہوں سے بچنے کا عادی بنا دیں گے۔ تنہائی میں، خلوت میں اپنی نگاہوں کو، زبان کو، دل دماغ کے خیالات کو اللہ کے حکم کا پابند بنانا، یہ رمضان المبارک کے اغراض میں سب سے بڑا غرض ہے، بڑی غرض ہے۔ اور یہ دن کتنے دن ہیں؟ اسی آیت کے ساتھ یوں چلتے چلتے آگے چلیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، بس گنتی میں آ جائیں گے۔ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، آگے فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا ہوگا۔ لہذا تم میں سے جو آدمی ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے بیماری کے بڑھ جانے کا یا ناقابل برداشت تکلیف کے آ جانے کا یا مر جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مستقبل میں بھی اس طرح کی بیماری دور نہیں ہوگی تو پھر حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے ماننے والے فقیروں کو فدیہ دے دو۔ کتنا فدیہ ہے؟ وہ 2 کلو گندم کا آٹا یا اس کی قیمت اللہ کے ماننے والے یعنی مسلمانوں کو دے دیا جائے، کافروں کو نہیں دے سکتے، اور وہ مسلمان فقیر ہونا اس کا ضروری ہے۔ پیسے والے آدمی کو فدیہ، زکوٰۃ، فطرہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ بیمار کا حکم ہمارے رب نے سنا دیا۔ یا تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مسافر کا مطلب صرف گھر سے نکلنا نہیں، 5-10 کلومیٹر کے لیے نکلنا نہیں، ایسا نکلنا مراد ہے جس نکلنے کے اندر شریعت نے اس کو مسافر قرار دیا ہے۔ شریعت نے کس کو مسافر قرار دیا ہے؟ فرمایا جس سے 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر شروع کر لیا۔ وہ کتنا بنتا ہے؟ 70 کلومیٹر سے کچھ زیادہ بنتا ہے، 71 سے 75 کے بیچ میں وہ بنتا ہے کہ جب آدمی اتنے سفر کا ارادہ کر لے یا اس سے زیادہ کا، وہ آدمی شرعی مسافر ہے۔ وہ آدمی اگر روزہ نہ رکھے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ نہ رکھو، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ اور کہیں تم چلے گئے اور وہاں پر تمہارا قیام 15 دن سے کم ہے، تب بھی تم مسافر ہو۔ یا تمہارا سفر ہے ٹکڑوں کے اندر، چلے تو گئے، تم کافی دور چلے گئے، لیکن ایک جگہ تم نے 2 دن ٹھہرے، اس کے بعد ایک جگہ 1 دن ٹھہرے، ایک جگہ تم 5 دن ٹھہرے، تو تب بھی تم مسافر ہی کہلاؤ گے جب تک کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ کے اقامت کی نیت نہ کر لو۔ تو یہ احکامات تمہارے لیے تمہارے رب نے مقرر فرمائے ہیں، اور جب تم بیماری سے فارغ ہو گئے، یعنی
ہمیشہ کی بیماری نہیں ہے اور فارغ ہو گئے تو پھر تمہارے ذمے ہے کہ جو تم سے روزے چھوٹے ہیں اس روزے کی گنتی پوری کرو۔ آسان لفظ اللہ نے بیان نہیں کیا، آسان لفظ کیا تھا کہ جس سے روزے چھوٹ گئے بس اس کے ذمہ قضا ہے، یہ آسان لفظ تھا۔ لیکن تھوڑا سا مشکل لفظ اور لمبا لفظ اختیار کیا، وہ کیا کہ اس کے ذمے ہے کہ گنتی پوری کرے۔ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ اس پر قضا ہے تو پھر ہر وہ فرد کہ رمضان گزرتے ہی چلا گیا دنیا سے اور اس کو روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو اس کے ذمے بھی قضا ہوتی۔ لیکن یہاں لفظ اختیار کیا کیا کہ گنتی کے اتنے دن جتنے دن اس سے چھوٹے ہیں وہ گنتی کے دن پورے کرے۔ اس میں غرض کیا ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں اس میں غرض یہ ہے کہ اس کو رمضان کے بعد اتنی مہلت ملی ہو کہ جس میں یہ روزہ رکھ سکتا ہو۔ اگر رمضان کا مہینہ گزرتے ہی یہ اللہ کے پاس چلا گیا تو اس کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ جب موقع نہیں ملا قضا کرنے کا تو اللہ اس سے اس روزوں کا نہیں پوچھیں گے۔ اس ٹکڑے کے اندر یہ غرض ہے کہ اس کے ذمے ہے کہ کیا کرے؟ گنتی کو پورا کرے۔ 5 روزے چلے گئے تو اس گنتی کو پورا کرے، 10 چلے گئے اس گنتی کو پورا کرے، سارے چلے گئے تو اس گنتی کو یہ آدمی پورا کرے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں اس آیت کا وہ ٹکڑا جو آگے آ رہا ہے اس کی وضاحت ہے کہ شروع میں جب روزے کا حکم آیا تو کہا آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے روزوں میں 3 تبدیلیاں ہوئی۔ پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ مدینہ منورہ آتے ہی 3 روزے اللہ کے رسول رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کے حساب سے، اور 10 محرم کا روزہ جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے وہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے یہ 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں تو بالکل صراحت ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان آیا تو وہ 3 روزے بھی ختم ہو گئے اور یہ 10 محرم کا روزہ بھی ختم ہو گیا یعنی فرضیت ختم ہو گئی۔ ہاں اس کا ثواب والا ہونا وہ اب بھی باقی ہے۔ ایک تبدیلی تو یہ ہوئی۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں جب روزے کا حکم آیا تو صحت مند لوگ، جوان لوگ، روزہ رکھ سکنے والے لوگ، ان کو بھی یہ اختیار تھا کہ تم روزہ نہ رکھو اور اس کا فدیہ دے دو۔ یہ اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں موجود ہے تو وہ روزہ رکھے۔ موجود کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو آیت کا یہ ہے کہ موجود ہے۔ موجود کا مطلب یہ ہے کہ عاقل ہے، یعنی پاگل نہیں ہے۔ موجود کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ہے، یعنی کافر نہیں ہے۔ موجود کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے۔ موجود کا مطلب عاقل ہے، بالغ ہے، مسلم ہے۔ اور موجود کا مطلب کیا ہے کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اگر عورت حیض و نفاس والی ہے تو ایسی عورت کے ذمے رمضان کے روزے نہیں ہیں، بعد میں قضا کرے گی۔ 2 فرق عورت کے لیے اس مسئلوں میں آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ اماں جان، یہ جو ان دنوں کے اندر، خاص دنوں میں عورتوں پر جو خاص قسم کے دن آتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول کا معمول کیا، یعنی آپ لوگوں کو کیا شریعت کا حکم دیا؟ فرمانے لگی کہ ان دنوں کے اندر نماز کی بھی اجازت نہیں
اور روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں. ان دنوں میں نماز کی بھی اجازت نہیں اور روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں. لیکن نماز کی قضا کا ہمیں اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا. نماز ایک طرح سے عورت نماز سے فارغ ہو گئی، یعنی اس وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے گی، بعد میں ان نمازوں کی قضا بھی نہیں کرے گی. لیکن روزے کے معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں جتنے دن اس عورت سے قضا ہو گئے، چھوٹ گئے، یہ بعد میں قضا رکھے گی. تو جو آدمی رمضان میں موجود ہو، یعنی عاقل ہے، یعنی بالغ ہے، یعنی مسلم ہے، یعنی اس طرح کی بڑی ناپاکی سے عورت پاک ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ روزہ ہے. دو تبدیلیاں آپ نے سنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، وہ طویل حدیث جو آپ کو میں سنا رہا ہوں. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں جب رمضان آیا، افطار کے بعد جب تک سوئے نہیں ہیں، کھانے پینے کی، اپنی جائز ضروریات کی پورا کرنے کی اجازت تھی. لیکن جب آنکھ لگ گئی 10 بجے لگ گئی، 12 بجے لگ گئی، نیا روزہ شروع ہو جاتا تھا. اس کے بیچ میں سحری کی اجازت نہیں تھی. 2 بجے 3 بجے آنکھ کھل گئی، کھا پی لیا، نہیں، بس آنکھ ایک دفعہ لگ گئی، اگلا روزہ شروع، اگلے دن پھر مغرب میں افطار ہوگا. یہ شروع میں حکم تھا. کچھ اس میں گڑبڑ ہو گئی، انسان ہے، رات کے وقت میں کوئی ایسی یہ والا حکم تھوڑا سا متاثر ہوا، بعض صحابہ سے کچھ چیزیں ایسی وجود میں آ گئی جو اس حکم کی خلاف ورزی تھی. تو اللہ جل جلالہ نے یہ تیسری تبدیلی نازل فرمائی. کیا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. یہ پورا حکم نازل ہوا کہ جی رات کے سونے کے بعد صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا، اپنے جائز ضروریات، اس سب کی اجازت اللہ جل جلالہ نے تمہیں دے دی ہے. یہ 3 تبدیلیاں رمضان المبارک کے اندر، یہ روزوں کے اندر ہوئی ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سن لی. یہ ہماری اس آیت کی تشریح کے اندر یہ والی باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں. اب اگلی آیت میں شروع کرتا ہوں. ہمارے رب فرماتے ہیں کہ وہ گنتی کے کون سے دن ہیں، وہ گنتی کے کون سے دن ہیں. فرضیت کا بیان چل رہا ہے کہ یہ روزے فرض ہیں، وہ گنتی کے 29 یا 30 دن، یہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان، را میم ضاد الف نون، الف نون تو زائد ہوتے ہیں، جیسے رحمان میں الف نون زائد ہے. اصل جو حروف اصلیہ ہیں وہ فا عین لام میں را ح میم ہے. اسی طرح یہاں پر بھی فا عین لام میں را میم اور ضاد ہے. اس کا اپنا ترجمہ کیا ہے؟ جلانے کے آتے ہیں. اس کا پاؤں، یہ جو عربوں کے اندر چونکہ 10-11 بجے کے وقت کے اندر یہ زمین تپ جاتی ہے اور خوب جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، تو وہ جو چھوٹے بچے اونٹ کے ہوتے ہیں وہ پاؤں جب رکھتے تھے تو رکھ نہیں سکتے تھے. پاؤں اس تپش کی وجہ سے ان کے پاؤں جل جایا کرتے تھے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رمضان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو رمضان اس کا لفظی ترجمہ ہے جلانا. اور ہمارے شریعت کے ساتھ رمضان کا جو لغوی معنی ہے اس کی مناسبت کیا نکلتی ہے؟ جس طرح دھوپ کی وجہ سے یا آگ کی وجہ سے کوئی چیز جل کر بھسم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح رمضان کے روزے جو آدمی عادات کے ساتھ رکھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ دوزخ کی آگ جو اس کی طرح متوجہ ہوتی ہے وہ دفع ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، اور گناہ اس کے صاف ہو جاتے ہیں.
تو رمضان کا مہینہ جی کیوں انتخاب کیا اللہ پاک نے؟ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیوں کیا وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کیوں کیا، لیکن ایک موٹی وجہ ہمارے سامنے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس مہینے کا انتخاب تمہارے بھوکا رکھنے کے لیے اس لیے کیا ہے، ہم نے اس مہینے میں اپنی کتاب کا انتخاب کیا۔ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں اترا ہے، اور رمضان کی تو سارا ہی مہینہ دن بھی بابرکت رات بھی بابرکت، لیکن اس میں ایک خاص رات ہے جس رات کا ذکر متعدد آیتوں میں ہے۔ مثلا سورہ دخان کی بالکل شروع کی آیت حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حامیم اس کا مطلب اللہ کو معلوم، میں قسم کھاتا ہوں ایک وضاحت والی کتاب کی قسم کھاتا ہوں جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں۔ والکتاب المبین، ہم نے اس کتاب کو کس میں اتارا ہے؟ فی لیلۃ مبارکہ، ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، برکت والی رات۔ اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، حکمت سے بھرپور فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اور خود بخود نہیں ہوتے، امرا من عندنا، ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلوں کا نفاذ ہماری طرف سے ہے، خود بخود نہیں ہوتا یہ، اور ہم اس قرآن کو اور نبیوں کو پیغمبروں کو بھیجنے والے ہم ہیں۔ یہ سورہ دخان کی آیت جو 25ویں پارے کی تھی، اس میں اس کا بیان آپ نے سنا۔ سورہ دخان کی ایک فضیلت بھی آپ کو سنا دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھا کرو، صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں روز سورہ دخان پڑھا کرو، صبح سے پہلے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں جو آدمی سورہ دخان رات کو پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ اس صورت میں یہ والی بات بھی ذکر ہے جو میں نے ترجمے میں آپ کو بتائی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ، اس رمضان کے یہ سب فضائل ہیں تاکہ ایمان والے رمضان کے بارے میں سن کر کے ایمان والوں کا دل رمضان کی طرف تو متوجہ ہے لیکن اور متوجہ ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن اترا ہے، کس رات میں اترا ہے؟ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، سورہ دخان کا ترجمہ۔ اور یہاں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ جیسے کہ آدمی اپنے بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کوئی چیز، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے کیا لے کے آیا ہوں؟ پتہ ہے آپ کو؟ جو تحفہ میں اس دفعہ لے کے آیا ہوں نا، تو میں کیا پتا ہوں میں کیسا تحفہ لے کے آیا ہوں؟ یہ شوق بڑھانے کے لیے۔ آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ شوق بڑھ گیا، توجہ ہو گئی، دل دماغ متوجہ ہو گیا۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 84 سال کچھ مہینے اس سے بھی افضل ہے۔ کتنا افضل ہے اللہ کو پتا ہے۔ اور یہ رات کیسی ہے؟ تنزل الملائکہ، قیامت تک اس رات میں فرشتے اتریں گے۔ اور جبرائیل علیہ السلام صرف حضور کے زمانے میں 23 سال تک مسلسل آتے رہے، لیکن اس کے بعد جبرائیل کب آتے ہیں؟ شب قدر میں آتے ہیں۔ جبرائیل کب آتے ہیں؟ شب قدر میں آتے ہیں۔ مغرب کے بعد سے لے کر کے صبح طلوع فجر تک خیر ہی خیر اترتی رہتی ہے۔
یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس قرآن پاک کی برکت ہے. اسی مہینے کو ہمارے رب نے اختیار کیا ہے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، وہ گنتی کے چند دن یہ ہیں. الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے. قرآن پاک اتارا گیا ہے. انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس قرآن پاک میں ساری مخلوق کی ہدایت ہے. آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرد سے لے کر کے قیامت تک کے آخری انسان، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، قرآن پاک میں اس کے لیے ہدایت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن پڑھو نا، اللہ سے کہا کرو اے اللہ اس قرآن میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے وہ مجھے دے دے. کیوں؟ قرآن پاک کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قرآن پاک کا جز جز، فرد فرد، ٹکڑا ٹکڑا ہدایت کی تفصیلات کے اندر بالکل واضح ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت مخفی ہے، سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، سمجھ میں آتی ہے. اور کیسا ہے قرآن پاک؟ تیسرا وصف، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. یعنی آپ سمجھیں رمضان بتا رہے ہیں ہمیں، اور ساتھ میں رمضان کا بڑا ہونا بتا رہے ہیں، اور اس کا بڑا ہونا بتانے کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. رمضان میں ہمیں جیسے روزہ رکھنا ہے، ایسے ہی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہمارے رب نے. وجہ کہ قرآن پاک یہ آسمان دنیا پہ اترا ہے لوح محفوظ سے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ والسماء ذات البروج میں. یہ قرآن پاک بزرگ تر کتاب ہے. کہاں پر ہے یہ لوح محفوظ میں ہے. وہاں سے یہ قرآن پاک اترا ہے پورا آسمان دنیا پہ. کون سی رات میں؟ شب قدر میں. کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. پھر وہاں پہلے آسمان سے 23 سال کے عرصے کے اندر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اچھا، قرآن پاک جس شکل کے ساتھ میرے آپ کے سامنے ہے، فاتحہ اور والناس تک جس شکل کے ساتھ ہے، بالکل اسی شکل کے ساتھ قرآن پاک وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک دیا ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب اپنی کتاب معارف الحدیث میں ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری لکھی ہوئی کوئی کتاب بڑے شوق کے ساتھ پڑھتا ہے تو مجھے اپنے قریب تر عزیزوں سے بھی زیادہ اس آدمی سے بڑی محبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ یار یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے. فرمایا قرآن پاک کی فضیلت کو سمجھو. مولانا منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں، کہا کہ قرآن پاک کی فضیلت آپ دیکھو، قرآن پاک مخلوق نہیں ہے. قرآن پاک اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ کی صفت ہے. جیسے علم اللہ کی صفت ہے، الگ نہیں ہے. جیسے قدرت اللہ کی صفت ہے، الگ نہیں ہے. جیسے پیدا کرنے کی طاقت رکھنا، یہ الگ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسے ہی قرآن پاک فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ الگ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ کی صفت ہے. کتنی مخلوقات فضیلت والی ہے. مثلا بیت اللہ کو آپ دیکھ لیں، بیت اللہ کتنا بڑا ہے اور کیسی اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے. آدمی بیت اللہ کو دیکھے، آدمی کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے. بیت اللہ کے دیکھنے سے آدمی کا جی بھرتا ہی نہیں. حجر اسود کو آپ دیکھ لیں، سامنے کھڑے رہیں، آپ کا جی چاہیے کہ حجر اسود کو دیکھتے رہو. مقام ابراہیم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات، آدمی کا جی چاہتا ہے بس ان کو دیکھتے رہو، بس آدمی کا جی نہیں بھرتا. صفا مروہ کی پہاڑی کو دیکھ کر کے آدمی کا جی نہیں بھرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کے آدمی کا جی نہیں بھرتا. اسی طرح ریاض الجنت پہ کھڑے ہو کر کے
اللہ کے رسول کے روزے کے ارد گرد بیٹھ کر کے جی نہیں بھرا کرتا. یہ جگہ ایسی ہے اللہ نے ان میں کشش رکھی ہے. اور جتنے نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب برگزیدہ ہیں, سب بڑے ہیں. اسی طرح آپ عرش الہی کو آپ دیکھ لیں, اللہ کی کرسی کو آپ دیکھ لیں, قلم کو آپ دیکھ لیں جس قلم نے پوری تقدیر لکھی ہے. عرش ہے, قلم ہے, کرسی ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ بڑی بڑی مخلوقات ہمارے رب نے بنائی ہیں, لیکن یہ سب چیزیں مخلوق ہیں, یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. جتنے نبی ہیں سب مخلوق ہے, یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ نہیں ہے, اللہ سے الگ ہے. عرش ہے, کرسی ہے, قلم ہے, بیت اللہ ہے, مدینہ ہے, مسجد ہے, ہر چیز جتنی بھی ہے یہ سب اللہ سے الگ ہے. لیکن قرآن پاک یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. پھر آپ حیران ہوں گے میں آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے, یہ بھی عجیب مثال ہے, آپ کو مزہ آئے گا اس مثال کے سنتے وقت, کہ وہ درخت جس کو جو کوہ طور, وہاں پہاڑ طوا نامی جگہ ہے, انک بالواد المقدس طوا, اے موسیٰ تو ایسی وادی کے اندر ہے جو بڑی مقدس وادی ہے, اور وادی کا نام کیا ہے, طوا نام ہے اس وادی کا. اور اس وادی کے اندر ایک درخت ہے, اس وادی کے اندر کیا ہے, درخت ہے. فی البقعۃ المبارکہ, بقعہ جگہ, 20واں پارہ, فی البقعۃ المبارکہ من الشجرۃ, ایک درخت ہے, اس درخت کو اللہ نے اعلیٰ بنایا, اور اللہ جل جلالہ کی آواز بغیر کسی جہت کے, دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, جہت متعین ہے, یہ جہت ہے, یہاں سے آواز نکل رہی ہے, اور یہ مائک ہے, اور یہ آپ کے اسپیکر ہے, یہ اس آواز کو ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ جہت متعین ہے, یہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. لیکن وہ درخت اللہ نے مقرر کیا, اب اس کو اللہ نے اپنی آواز بغیر کسی جہت کے, اس کا اللہ نے اس درخت کو اعلیٰ بنایا. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے, چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے. وہ تو آگ دیکھ کے گئے تھے, کہنے لگے میں جاتا ہوں آگ لے آتا ہوں تاکہ میری بیوی بیمار ہے, تھوڑی سی آگ جلا دوں گا, آگ سے اپنی ضرورت پوری کریں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ایک آگ جل رہی ہے, اور وہ آگ نہیں ہے, وہ تو ایک انوارات ہیں ہمارے رب کے جو اس درخت پہ برس رہے ہیں. اور جیسے ہی وہاں پہنچے, موسیٰ چپل اتار لو, بڑے مقدس وادی میں ہو, اور سن لو جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے وہ سن لو. کیا بات؟ اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. نمازوں کا خیال رکھنا, اور قیامت آئے گی, اور قیامت کو میں نے چھپایا ہوا ہے, اس کا وقت کسی کو نہیں بتایا. قیامت میں سارا بدلہ ہوگا. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں ہیں. انہی آیات کو سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ڈھیر ہو گئی, اور انہوں نے کہا بس مجھے تو لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ کلام انسانوں کا نہیں ہے, یہ کلام تو اللہ کا ہے, مجھے لے چلو, میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. تو جیسے اللہ نے اس درخت کو اپنے آواز کے لیے اعلیٰ بنایا, ایسے ہی بغیر کسی تشبیہ کے اس بات کو سمجھیں, ہم آج سب اس موسیٰ علیہ السلام کے درخت کی طرح ہیں. اللہ نے اپنے کلام کے پڑھنے کا اس کو اعلیٰ بنایا. یہ بات بتانے کے لیے یہ پوری آپ کے سامنے یہ قصہ سنایا. اس لیے قرآن پاک کو حقیر نہ سمجھا جائے. کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا, ہاں جی ہم تو بڑے قرآن والے ہیں جی, نہیں, قرآن تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, قرآن تو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے, قرآن تو دعوت دینے سے تعلق رکھتا ہے. قرآن کی تو دعوت دو, قرآن کو تو سینے سے لگاؤ. ابھی بھی اس محفل میں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ آج سے طے کریں, ہم استاد مقرر کریں گے, ہم قرآن سیکھیں گے. اور جو قرآن میں سستی کر رہے ہیں وہ طے کریں دنیا کے پیسے کتنا کما لیں گے. اس رمضان میں 1 ارب روپے کما لیں گے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر اس رمضان میں آپ نے قرآن کو سینے سے لگایا اور باقی ساری مصروفیات کو آپ نے ادھر ادھر کر لیا, اور آپ کو اگر دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ہے, آپ کو ذکر کی بھی فرصت نہیں ہے, آپ کو کسی کام کی فرصت نہیں ہے,
آپ صرف لگ لپٹ کر کے صبح ہو رہی ہے تو قرآن، ظہر ہے تو قرآن، عصر ہے تو قرآن، مغرب ہے تو قرآن، تراویح کے بعد تو قرآن، رات بھی قرآن دن بھی قرآن، تلاوت تلاوت تلاوت۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اور سے سنیے گا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ سب درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی، جس کے پاس صرف مصروفیت قرآن کی آ گئی، وہ تسبیحات بھی نہیں کر سکتا، صرف تلاوت ہے، اجی ہم نے تو طے کیا ہے ہم تو دن پہ ہے قرآن پڑھیں گے بھائی۔ ہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ دن میں قرآن رات میں قرآن، اور ایک قرآن تراویح کے اندر 61 قرآن امام شافعی پڑھتے تھے۔ یہی امام ابو حنیفہ کا حال تھا، یہی حال امام احمد کا تھا، یہی امام مالک کا تھا، ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات کے اندر۔ اور جن لوگوں سے اللہ نے پوری دنیا میں دین کی خدمت لی ہے اور ان کا نام روز روشن کی طرح ہے، ان کو اللہ نے جو بڑا مرتبہ دیا ہے وہ قرآن کی تلاوت سے دیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب ابھی سفر میں کوئٹہ میں ہمارے استادوں کے ساتھ تھے، تو انہوں نے یہ بات ہمارے استادوں کو فرمائی کہ پوری دنیا میں اللہ نے جن کو مرتبہ دیا ہے دین کی خدمت کا، ان کا شغف کس کے ساتھ زیادہ تھا؟ قرآن پاک کے ساتھ زیادہ تھا۔ ہمارے استاد مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، چلے سے واپسی پر میں اپنے استاد سے ملنے گیا، رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا، استاد محترم بیٹھک میں بیٹھ کے اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور یوں قرآن پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا تو استاد محترم کا 20واں پارہ چل رہا تھا، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، 20ویں پارے میں یہاں پڑھ رہے تھے۔ میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا کتنے دن ہو گئے آپ نے قرآن شروع کیا ہے؟ تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے صبح 3 بجے شروع کیا ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی ختم کب ہوگا؟ فرمایا افطار تک ختم ہو جائے گا، افطار تک ختم ہو جائے گا۔ یہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ ہمارے آپ کے پاس بستر سے اٹھنے کا وقت فرصت نہیں، ہم کہتے ہیں یار سحری میں اٹھے ہیں یار اب تو مر رہے ہیں، فرض نماز کے بعد 33 34 کی بھی فرصت نہیں، سلام پھرا اگلا ٹھک چپلوں کی آواز آتی ہے، مجمع آدھے سے زیادہ 75% مجمع بات، کیوں؟ یار سحری میں اٹھے ہیں بھائی سے، اور پھر جب سوتے ہیں پھر کب اٹھتے ہیں؟ پھر ظہر میں اٹھتے ہیں، ظہر کے بعد ادھر ادھر مارکیٹ کے چکر لگائیے، روزہ جو رکھا ہے پھر تھوڑا سر رکھا، پھر کب اٹھتے؟ پھر عصر میں اٹھتے ہیں، اور پھر عصر میں وہ تو افطاری کی تیاری ہے، اور مغرب کے بعد وہ تو پیٹ بھر گیا، اب تو شربت پی لیا، تو عشاء تک اس کی فرصت نہیں۔ پوری تراویح جناب مجمع ہمارا یہاں نہیں ہوتا، تراویح میں کوئی وضو خانے میں ہوتا ہے، کوئی کہاں ہوتا ہے، کوئی کہاں ہوتا ہے، وہ تو جم کے تراویح بھی نہیں پڑھتے، اور تراویح اب تو 20 رکعت پڑھ لی، اب کون قرآن پڑھے گا؟ یہ ہمارا پورا روزہ اس گپ شپ میں گزر جاتا ہے۔ اور لوگ کیسے گزرے ہیں؟ جنہوں نے اپنے روزوں کو قیمتی بنایا۔ میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی اتنی بڑائی آپ نے سنی، اور قرآن پاک میں نے احادیث 10-15 احادیث دیکھی تھی، میں نے کہا ساری آپ کو سناؤں گا تلاوت کے بارے میں، لیکن وقت ابھی اجازت نہیں دیتا، صرف ایک حدیث آپ کو سنائی کہ جس کے پاس صرف تلاوت کی فرصت ہے، باقی کسی عمل کی فرصت نہیں، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا اس کو، دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو ملے گا جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، ذکر کرنے والوں سے زیادہ اس کو ملے گا، کیوں؟ قرآن سب سے افضل ذکر ہے۔ اس لیے پورے مجمع سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ درخواست ہے، اب سے لے کر چاند رات تک جتنی تلاوت میں زور لگا سکتے ہیں سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، سب سے زیادہ قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر شوال سے شعبان 11 مہینے ہیں، ہمارا مسجد کا ایک بڑا مجمع روز 1 سپارے کی عادت ہے، اور بہت ساروں نے 2 شروع کر لیے، بہت ساروں نے 3 شروع کر لیے، ایسے بھی ہیں جو 10 سپارے روز کے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ایک نے رات کو بتایا کہ 12 قرآن پورے ہو گئے، میرے 12 قرآن پورے ہو گئے، کہا کہ بس یہ باتیں مین بھر سے چلتی ہیں، سنتے ہیں تو ہم ہمارے گھروں میں اور ہم خود تلاوت کی کثرت، تو صرف اتنی درخواست ہے، شوال سے شعبان تک 11 مہینوں میں ہر فرد سے درخواست ہے وہ 11 قرآن انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، 1 سپارہ تو سب سے درخواست ہے، وہ کہتے ہیں بابا 1 روپے کی درخواست ہے،
ہاں اب تو 1 روپے نہیں، اب تو کہتے 10 روپے کی درخواست ہے، کوئی کہتے 50 روپے کی درخواست ہے. تو ہم 1 سپارے کی درخواست کرتے ہیں پورے مجمع سے کہ وہ نیت کریں کہ مرتے دم تک 1 سپارے کی انشاءاللہ ضرور پابندی کریں گے. آپ اس کی برکت دیکھیں گے. میں کیا برکتیں سناؤں آپ کو. بہت سارے لوگ افکار میں ہیں، مہنگائی کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، میری فیکٹری کا کیا ہوگا، بیٹی کا کیا ہوگا، بیٹے کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. ڈپریشن، لوگ سوچ سوچ کے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. حالانکہ ہوگا وہ جو کون چاہے گا، اللہ. لیکن یہ سوچ کیسے آئے گی؟ یہ تلاوت سے آئے گی. جب آپ تلاوت کے عادی بنیں گے تو آپ کی یہ ادھر ادھر کی سوچیں سب ختم، بیماریاں ختم، ڈپریشن ختم، سوچیں ختم. آخرت کی طرف توجہ جائے گی جو اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہے. اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے، آپ کو بھی بنائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.